حضرت شیخ اللہ محمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انسان کی مکلف کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، اور اس آیت کے متعلق پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ مفسرین نے اس کی تفسیر کیا لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اور ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ سب سے پہلا لفظ جو لائے ہیں وہ اِنَّا کے بعد فعل ہے۔ ہر زبان میں اسم، فعل اور حرف ہوا کرتے ہیں۔ اسم نام کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا کسی کا نام کامران ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے کہ ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ وہ مسجد آیا تو خود کو خود پتا چلا کہ زمانہ ماضی کی کوئی بات ہے۔ وہ مسجد آئے گا تو پتا چلا کہ یہ زمانہ مستقبل کی بات ہے۔ وہ مسجد آ رہا ہے تو یہ حال بھی ہے، اور اس میں دوام بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ مسجد آتا ہے۔ تو اِنَّا کا جو لفظ ہے، اِنَّا کے بعد یہ فرمایا کہ عرضنا ہم نے پیش کیا، اور اسی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کہتے تھے کہ آپ عرضی پیش کریں، درخواست پیش کریں۔ اب عرضی کا لفظ کوئی نہیں بولتا، اب کہتے ہیں اپلیکیشن لکھو اور فارم فل کرو۔ تو عرضی جو تھی عین رے کے ساتھ، وہ اصل میں پیش کرنا کے معنی میں تھی کہ لکھ کے اپنی حاجت یا ضرورت کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ ارشاد فرمایا، یہ اس معنی میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں ہے کہ خدا نے درخواست پیش کی، کیونکہ اللہ مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے ہاں ایک چیز تو ہے حکم، اور وہ حکم دیتا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ دیتا تو حکم ہے، مگر اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت احرام کے متعلق کہ خبردار جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار بالکل نہیں کرنا، اور جب احرام کھول دو تو وہاں چھٹے پارے میں لفظ یہ آیا ہے کہ فَاسْتَادُوا شکار کرو۔ اب ایک عام آدمی پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے احرام کھولنے کے بعد سعودیہ میں شکار کرنے کا حکم دیا ہے، خدا کا حکم ماننا ضروری ہے، تو اسلحہ کو اٹھاؤ، جنگلوں میں چلو اور جا کر جانوروں کو مارو۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْتَادُوا شکار کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی جو ہم نے لگا دی تھی
اس پابندی کو ختم کرتے ہیں. فَاسْتَعْدُوا بظاہر سیغہ ہے امر کا، بظاہر حکم ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو. کیوں؟ ورنہ صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر عمل کرتے اور بتا دیتے کہ حج کر لیا ہے تو سب چلے جاؤ جنگلوں میں شکار. اللہ تعالیٰ اس لیے کبھی کبھی قرآن میں ایک لفظ حکم کے معنی میں آتا ہے بظاہر، لیکن تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ اس حکم کا مطلب کیا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب تو یہاں کہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو تو اللہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کر سکتے ہو، تمہارا جی چاہے تو پڑھو، جینا چاہے تو نہ پڑھو. اس کو کوئی نہیں کہے. سب کہیں گے کہ یہ حکم ہے فرض ہے. کوئی شکار کرنے سے ساری امت کہتی ہے کہ کوئی فرض واجب کیا، وہ تو سنت بھی نہیں ہے. صرف یہ بتایا گیا کہ حکم پہلے دیا تھا اب اس لفظ سے منسوخ ہو گیا. یہاں بھی ایسی ہم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا کیا، سامنے رکھا آسمانوں اور زمینوں کے کیا چیز پیش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پیش کرنا حقیقت میں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس زمانے میں کیا، انسان کب ہوا تھا. تو اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے بہت سے عہد و پیمان تھے جو عالم ارواح میں ہوئے. کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا تھا سوائے اللہ، اور اللہ کی خبر سب سے زیادہ مستند ذریعے سے جو پہنچی ہے وہ خدا کی کتاب ہے، قرآن ہے. اور تورات اور انجیل اور زبور کی جو وحی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جو کچھ آیا ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ 1500 سال ہو گیا، آج تک اس دنیا میں ایک منٹ کے لیے قرآن غائب نہیں ہوا. پوری دنیا میں ایسے نہیں، کہیں بھی حافظ رہے. قرآن لکھا ہوا ہر جگہ ہر مسلمانوں کے گھروں میں ملکوں میں محفوظ رہا ہے. پھر جب چھپنے کا زمانہ آ گیا تو اب تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو جائے، ہر جگہ موجود. تو خدا کی وہ آخری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا اس کائنات میں. مثلاً ایک چیز قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ ایک ہستی ہے، اگر میں اسے تمہارے زمانے میں بھیج دوں، دنیا میں اسے رسالت دے دوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور اس روح مبارک سے کہا کہ دیکھیے اگر ہم آپ کو ان کے زمانے میں بھیج دیں تو آپ نے ان کی نبوت کی تصدیق کرنی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجتے، سلیمان داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھیجتے تو آپ ان کی تصدیق کریں گے اور یہ آپ کی مدد کریں گے. اب یہ عہد و پیمان پوری دنیا سے نہیں کیا گیا، صرف ان سے جن کو خدا نے نبوت دینی تھی. اور وہ ہستی سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ان کے متعلق کہا گیا کہ اگر یہ آ گئے نا آپ کے زمانے میں تو یہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ ان پر ایمان لائیں گے اور پھر آپ ان کی مدد بھی کریں گے. یہ کچھ ہوا ہے عہد و پیمان یقیناً ہوا ہے، قرآن بتاتا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم ظاہر اس کو کیا پتا چلتا ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر چلیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں سب کی روحوں کو جمع کیا گیا. جو بھی قیامت تک آنے والے بچے تھے، انسان تھے، اور سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. قالوا بلا، لوگوں نے کہا رب کیوں نہیں، الستو بربکم. سب سے پہلا ہر الف بولا گیا، الستو، اللہ کی طرف سے کہا گیا کیا نہیں میں تمہارا پروردگار. قالوا بلا، لوگوں نے کہا بلا، بے سے بولا گیا نا کہ اللہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. یہ اللہ نے اپنی معرفت کا بیج ہر آدمی کے دل میں ڈال دیا. اب اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، ظاہر میں کرتا ہے
لیکن جب پریشانی اور مصیبت جس دن آتی ہے اس دن اللہ ہی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بس وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ زندگی بھر تلقین کرتے رہے کہ خدا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کمیونسٹ ہو گئے یا یوسف بھی ہو گئے۔ پہلا دن کا جب دورہ پڑا تو ان کے شاعر دوست ان سے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، زندگی بچ گئی۔ تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا بس ایک ہی اڈے میں اللہ تک پہنچ گئے، کہنے کے بعد ایک ہی مرتبہ کھنچائی ہوئی ہے اور خدا یاد آ گیا، تم تو کہتے تو خدا ہی کہتے ہیں، میں ایسے نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں اس طرح ان کا بس کرو، ابھی تو پہلا تھپڑ چڑھایا تمہیں اور ابھی اللہ یاد آ گیا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی حتیٰ کہ اسٹالن نے اور لینن نے ان کی جو تعریف لکھی گئی بیٹی ہے لینن کی، اس نے ایک اپنے باپ کی زمانے لکھی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے اس سے کہا مرنے سے پہلے روح نہیں نکل رہی تھی کہ ہر عبادت والوں کو عیسائی یہودی اور مسلمان انہیں کہو کہ اپنے اپنے عبادت گاہوں میں اللہ سے دعا کریں، کسی طرح موت آ جائے روح نہ نکلنے کی تکلیف ہے تو کون ہے جو اللہ کا انکار کر سکے؟ وہ جو اللہ نے اپنی معرفت کی روشنی بیج دل میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے آدمی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتا ہے۔ ماں کو ذرا سی خبر پہنچتی ہے کہتی ہے یا اللہ ہے، باپ کو ذرا سی تکلیف کی خبر پہنچتی ہے کہتا ہے اللہ تیری تو مالک ہے، یہ ساری چیزیں تیری ہیں اللہ خیر مہربانی۔ ہر آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ ہے۔ اب انسان آ کر اس عہد کو بھول گیا، اس سے بھی پہلے ایک وعدہ کوئی ہوا ہے، خدا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز پیش کی تھی امانت، وہ سب سے پہلی تھی کائنات اسی وقت میں ہوا ہوگا، آدم علیہ السلام کو روحوں کو خدا نے جمع کیا ہوگا، تو اس وعدے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، لوگوں نے کہا ہاں اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار، کیوں نہیں؟ یہ جو عادت ہے کہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہوا کب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید اس کائنات میں سب سے پہلا واقعہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی۔ اب امانت کی کیا معنی؟ امانت کے معنی یہ تھے کہ تم ہماری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے۔ جب انسان نے کہا کہ اللہ میں امانت کو قبول کرتا ہوں، اللہ نے اس کے بعد کیا اچھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر خدا نے کہا ہندوؤں کو نکالو جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انہیں کیا کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے، سب نے کہا مانیں گے۔ تو یہ وعدے جو ہے سب سے پہلا عہد کہتے ہیں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کس چیز کو؟ یہ تو آ گئی امانت کا لفظ کہ امانت کو اللہ نے پیش کیا۔ امانت چیز کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امانت سے مراد استعداد ہے، ایبلٹی۔ ہر ایک کی اپنی استعداد مختلف، ایک آدمی 100 کلو اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی 10 کلو نہیں اٹھا سکتا، بڑھاپا آ گیا۔ ہر ایک شخص کی استعداد مختلف ہے۔ ایک کی استعداد یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک ملک پہ حکمرانی کرے، ایک آدمی کی استعداد اتنی اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے ایشیا بھی میری حکمرانی کے لیے تھوڑا ہے، مجھے تو 2-4 ملک اور بھی دے۔ اندرا گاندھی کی انٹرویوز آپ پڑھیں، کسی زمانے میں جو ہندوؤں کی حکومت تھی ٹیکسلا ان کا دارالحکومت تھا، اور ٹیکسلا میں ہندو بیٹھ کر آسٹریلیا میں حکومت کرتے تھے۔ تو کسی نے اندرا سے کہا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے، تو ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ایسی حکومت اب مجھے کہاں مل سکتی ہے۔ یعنی حضرت اور افسوس رہا یہ نہیں کہا کہ میں اس کی اہل نہیں ہوں، یا کچھ اس نے کہا ایسی حکومت کہاں ملتی ہے، یعنی ہو تو ہاں ہوں میں اس کا ہوتی یا نہیں تھی الگ بات ہے۔ لیکن انسانوں کا حال یہی ہے کہ استعداد سے کبھی کبھی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہے، اور یہ گناہ کی بات ہے۔ اپنی استعداد سے بڑی چھلانگ لگا لینا یہ گناہ کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کی استعداد یہ ہے کہ وہ 4 گھنٹے کام کر سکتا ہے اور ٹھیکہ لے لیتا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کا۔ 4 گھنٹے کام نہیں کرے گا نا، بہت زور لگایا 6 گھنٹے کر لے گا، 2 گھنٹے اس نے نہیں کام کیا، یہ اس سے جھوٹ بول دیا۔ آدمی اتنا کام اپنے ذمہ لے جتنی اس کی استعداد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا
تو جبریل امین نے مجھے دکھایا کہ اس کو دیکھیے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, اسے اٹھائی نہیں جاتی. تھوڑا سا آگے چلتا ہے, پھر وہ اپنے گٹھڑے کو کھولتا ہے, گٹھے کو ایک لکڑی اور رکھ دیتا ہے, پھر اسے اٹھاتا ہے, پھر کھولتا ہے, پھر ایک لکڑی اور رکھ لیتا ہے. میں نے سوچا یہ تو کم لکڑیاں نہیں اٹھا سکتا, بار بار ایک لکڑی کا اضافہ کر رہا ہے, یہ کیسی عجیب بات ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اسے سزا دی ہے اس بات کی کہ جو کام نہیں کر سکتا تھا, دنیا میں ہر ایک سے وعدے کرتا تھا اور کام کوئی نہیں. تو گھر سے نکلے 10 وعدے کر دیے, بیٹے کا بھی کام, بیٹی کا بھی, بیوی کا بھی, ماں کا بھی, ماں کا بھی, اور شام کو گھر آؤ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے, آپ سے نہیں ہوتا. اب وہ سارے ایک آدمی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. یہ ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کاموں کا ساتھ ڈال لینا. یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استعداد جو انسان کی ہے یہ امانت. ایک چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اسے کوئی معجزہ یا ایسی چیز قرار نہیں دیتے. شاہ صاحب اسے معجزہ یا کوئی ایسی انہونی چیز قرار نہیں دیتے. آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ان المراد بالامانت تقلد عقدۃ التکلیف. امانت سے مراد اس یہ ہے کہ آدمی کی استعداد ہے کہ بأن تتعقد لقصد الثواب والعقاب, کہ اس نے اپنے ذمے یہ اٹھا لیا کہ ثواب اور عذاب کو برداشت کرے گا, بطاعت اللہ کی اطاعت کرے گا, ثواب ملے گا, گناہ کرے گا اس کو عذاب ہوگا. اور یہ الہ استعدادہن, اللہ نے آسمانوں اور زمین کا جو ذکر کیا ہے ان کی استعداد کے مطابق ہے, وبآبائہن وبآبائہن, اور ان کا یہ انکار کرنا الاباء الطبعی, یہ طبعی طور پر فطری طور پر ہے. الذی هو عدم اللیاقہ, اور یہ بات دلیل ہے اس کی کہ ان میں طاقت ہی اتنی نہیں تھی آسمان زمین اور پہاڑوں میں, بل استعداد اور ان کی استعداد ہی یہ نہیں تھی. وَبِحَمْلِ الْإِنسَانِ قَابِلِيَّتُهُ وَإِسْتِعْدَادُهُ لَهَا, اور انسان نے امانت کو اس لیے لے لیا کہ اس نے یہ قرار کیا کہ اس میں یہ قابلیت اور استعداد ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں سمجھتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امانت اللہ نے آسمان زمین پر پیش کی کوئی امانت ایسی کی نہیں, اور نہ کبھی یہ واقعہ ہوا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انسان شیر کے سامنے گھاس نہیں رکھتا, اور جس طرح انسان بلی کے سامنے گھاس نہیں رکھتا, جس طرح انسان مرغی کے سامنے گوشت نہیں رکھتا, بالکل اسی طرح جو استعداد نہیں تھی آسمان میں, زمین میں, پہاڑوں پہ, اللہ نے استعداد کا اندازہ دیا کہ میری امانت اٹھا کون سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو علم ہے کہ انسان اٹھا سکتا ہے, لہذا اللہ نے امانت کا عہدہ انسان کو دے دیا. اللہ نے آسمانوں زمین اور پہاڑ کو دیے ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ آسمان میں استعداد نہیں. آسمان امانت کیا چیز ہے؟ فرض کر لیجیے وہ خلافت ہے, فرض کر لیجیے نماز کا پڑھنا ہے, فرض کر لیجیے امانت سے مراد کسی کے پیسے کا بر وقت ادا کرنا ہے, امانت سے مراد شریعت ہے. اب شریعت آسمان میں کیا عمل کرنا ہے, شریعت سے زمین میں کیا عمل کرنا ہے, پہاڑوں نے کس شریعت پہ عمل کرنا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی اگر بات مان لی جائے تو پھر سرے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا, کب ہوا ہے, واقعہ کب ہوا ہے, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور نہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں کو جو پیش کیا تھا تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھی سادی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں استعداد نہیں تھی, لہٰذا اللہ نے پہاڑوں کو چھوڑ دیا, آسمانوں کو, زمین کو انسان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ تمہاری استعداد ہے. بات آ گئی امانت. امانت سے مراد اللہ کی کتاب. سیدھا سادہ خلاصہ جتنے بھی مفسرین اقوال لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مثلاً کہ امانت سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز پڑھنا.
ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے سودا بیچتے ہوئے لین دین میں صحیح رویہ اختیار کرنا یہ امانت ہے، اور انہیں حدیث سے بھی بھیج دی۔ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت نازل ہوئی اور اس امانت نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، حتیٰ کہ اس امانت نے اتنی جڑ پکڑ لی لوگوں کے دلوں میں کہ اب وہ لوگوں کے دلوں سے نکلنے والی نہیں، یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے۔ اور آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تم دیکھو گے کہ آدمی سو کر اٹھے گا تو اس سے امانت کا وقت ظاہر ہو جائے گا، اور اس پر ایسا ہی اثر ہوگا جیسے آگلے سے پانی نکل جائے تو ایک جھلی باقی رہ جاتی ہے، بس ایسے ہوگا، اور امانت اٹھا لی جائے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نے وہ دور بھی دیکھا جب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور قرآن اور سنت کی اتنی پیروی کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا لوگ اتنی امانت میں خیانت کرنے لگیں گے کہ تم لوگ کہو گے کہ بس نا جگہ ایک آدمی ہے جو امانت دار رہ گیا ہے، باقی پوری مارکیٹ میں سچا آدمی کوئی نہیں رہا، ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے، ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا مجھ پر وہ دور بھی گزرا ہے کہ ہمارے ان شہروں میں کوئی آدمی خیانت کرتا ہی نہیں تھا، میں جہاں سے چاہتا تھا چیز دے دیتا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اگر یہ عیسائی ہے تو اس کا پادری سے روکے گا، منع کرے گا کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ اور فرمانے لگے کہ میں نے اب وہ دور بھی اپنے بڑھاپے میں دیکھا ہے جب لوگوں کے دلوں سے امانت سے جذبہ اٹھ گیا ہے، تو اب تو فلاں 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 قبیلے میں فلاں فلاں آدمی رہ گئے ہیں، بس میں ان پر اعتبار کرتا ہوں، ان کے علاوہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، لوگوں سے امانت اٹھ گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حکم دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو امین آدمی ہے وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امین آدمی ہے، آدمی اگر سوچے جانتے تو ہر چیز امانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دہ باتیں سننے۔ ایک آدمی کو ادھر پتا ہے کہ جب بھی بات کرو یہ ضرور کوئی نہ کوئی جھوٹ بولے گا، ضرور کوئی نہ کوئی تہمت لگائے گا، بچائے اپنے کانوں کو آدمی کہ اس سے بات کر کے رات بھر جو نیند نہیں آنی، پریشانی ہونی ہے، تو دور سے ہی سلام دعا کی کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے آدمی کے ساتھ زیادہ مقابلے نہیں؟ نگاہ امانت کہ ان چیزوں پر نظر نہ ڈالے جسے اللہ نے منع کی ہے۔ اسی طرح عہدہ امانت ہے کہ کوئی آدمی کسی عہدے پر فائز ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے عہدے کی نگرانی کرے کہ لوگوں نے اس عہدے پہ مجھے لگایا ہے، میں اس عہدے کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے جب رائے لی گئی عہدے کے متعلق، کسی نے کوئی رعایت کسی کی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بعد عمر کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، تنہائی میں بلا کے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر عمر کو مقرر کریں گے، اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ واقعی مقرر کر دیں گے تو انہوں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈرو، عمر کو ہم پر امیر مقرر کر دیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ لیتے ہوئے سے بیماری کی وجہ سے فرمایا کسی کو مجھے تکیے سے بٹھا دو، تکیہ رکھا گیا، بٹھایا گیا، تو فرمانے لگے عمر اور اللہ دونوں کو تم سے زیادہ اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ قیامت کا اگر تم سے پوچھا کہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے بہتر آدمی میں سمجھتا تھا میں نے اس کے ذمے امانت دی ہے خلافت۔ خلافت امانت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے اس کے پاس امانت ہے، اس کا علم، وکیل ہے اس کے پاس امانت ہے، مولوی صاحب ہیں ان کے پاس امانت ہے، تو اس امانت کو آگے ٹرانسفر کریں گے۔ ووٹ امانت، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ ووٹ ایک امانت ہے کہ ہم کس کو اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ووٹ اہل کو نہیں دیتے، وہ جو خیانت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے امانت اللہ کی اطاعت سمجھیے، شریعت
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی. شاہ صاحب کہتے ہیں آسمان زمین پہاڑوں کو پیش کرنے کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا اس کے خدا کی کتاب اس کے ساتھ کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ واقعہ گویا کہ ہوا ہی نہیں, بس اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ انسان کو امانت اٹھانے کی تکلیف کرنے دی کہ تم امانت اٹھاؤ, تم میں اتنی چیز ہے کہ ثواب اور عذاب تمہارے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے. تم نماز پڑھ بھی سکتے ہو, نہیں پڑھ سکتے. ایک رائے تو یہ ہوئی, یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. امام غزالی اور بیضاوی سب لوگ اسی طرف گئے ہیں. اگر یہ رائے مان دی جائے تو کوئی اشکال ہے نہیں. باقی مفسرین کے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ہوا ہے اور اس زمانے میں اللہ نے زمینوں پہ, آسمانوں میں, زمین میں اور پہاڑوں میں اللہ نے زندگی اور شعور کو پیدا کیا اور اللہ نے ان سے کہا کہ میری خلافت دیتے ہو, اور انہیں اختیار دیا کہ اللہ کے نائب بن جائے. سب نے انکار کر دیا, ان کا نعرہ ہم بالکل نہیں لیتے, اس لیے کہ بہت بڑی امانت, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اے خدا اگر ہم لے لیں آج اور کل ہمیں عذاب ہو جائے, ہم اس میں خیانت کر بیٹھے, بالکل نہیں. تیسری رائے مفسرین کی ہے کہ اللہ نے اس کے دوسری رائے اختیار کیا تھا, انہوں نے انکار کر دیا, اللہ نے انہیں کوئی جبر نہیں کیا. تیسری رائے مفسرین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ نے کی امانت نہ پیش کی ہو. اللہ نے سب پر امانت پیش کی ہے اور ہر ایک چیز میں شعور ہے. اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. پتھر ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مکہ مکرمہ میں مجھے ایک پتھر کا معلوم ہے جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. جب میں نبی نہیں بھی تھا, مسلم کی روایت میں آتا ہے فرمایا مجھے سلام کرتا تھا, میں سارے پتھروں کو جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حجر اسود سے جملہ فرمایا ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور ایسے ویسے. کہتے ہیں وہ مفسرین کہتے ہیں پتھر میں سننے کی کوئی صلاحیت تھی تو ہی تو ارشاد فرمایا. دوسری جگہ بھی حدیث میں آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا, قیامت میں اس پتھر کو بولنے کی طاقت دی جائے گی اور یہ ہر اس انسان کے ایمان کی گواہی دے گا جس سے چوما. اب ہر آدمی کی گواہی گویا جا کے جس نے بھی ہاتھ لگایا, دوسرے اشارہ کیا تو سمجھنا آسان ہے نا, وہ اس میں فیڈ ہو گیا. اب وہ فیڈ ہو گیا ہے, قیامت میں اس کمپیوٹر کو کھولیں گے تو ایک کروڑوں کے فہرست میں نکل آئے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ پتھر کو بوسہ دیا. فرشتے ہیں, فرشتوں میں تو شعور ہے ہی, لیکن فرشتوں میں درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں ما منا الا له مقام معلوم, اور ہم میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جسے اپنے مقام کا پتہ نہ ہو کہ کہاں پہنچ کے میں نے رکنا ہے, کون سا میرا ٹھکانا ہے. ذرا برابر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ہر فرشتے کو اپنی جگہ پتہ ہے. یہ زمین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے متعلق بتاتے ہیں, قیامت میں یہ بولے گی. قرآن کہتا ہے یہ چیزیں بیان کریں گی, اور اللہ نے ایک آیت سے ساری بات کو جمع کر دیا. اس نے کہا من شیء الا یسبح بحمدہ, اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح اور حمد دونوں ملا کر نہ پڑھتے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ میں تسبیح آ گئی اور بحمدہ میں اللہ کی حمد آ گئی. فرمایا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح اور حمد نہ بیان کرتی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن لوگوں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, تمہیں آواز نہیں اس کی آتی, لہٰذا تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ مفسرین کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑ پر, فابین ان یحملنھا, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا رب ہم نہیں اٹھا سکتے, ہم اٹھائیں گے ثواب ہو جائے گا, اس امانت کو لے لیں گے تو اجر دے گا. انکار نہیں اٹھا سکیں گے رب گناہ ہو جائے گا, ہمیں جو کل کو عذاب ہوگا, تو اس لیے یہ عذاب جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے مفسرین نے ایک جگہ بحث کی ہے, وہ کہتے ہیں جو پتھر, قرآن بتاتا ہے نا پتھروں کو, وہ کہتے ہیں پتھر جو جہنم میں جلایا جائے گا, انسان کو تو آگ کی تپش پہنچے گی, خود پتھر نے کیا قصور کیا ہے؟ پتھر جو جل رہا ہے تو پتھر نے کیا قصور کیا ہے, اس کو کیوں تپش آگ لگ رہی؟ پھر مفسرین نے بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرشتے جہنم میں بھی ہوں گے,
تو جس طرح خدا ان فرشتوں کو مارنے پر معمول کرے گا اور ان فرشتوں پر آگ کا اثر نہیں ہونے دے گا، اس پتھر میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی رکھی ہے کہ آگ اس پتھر کو نقصان نہیں دے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ مچھلی تم پانی میں جاؤ تمہیں ڈبو دے پانی، لیکن مچھلی پانی نہیں رہتی ہے، اس کو پانی سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے تو ڈر ہوتا ہے کہ وہ خشکی میں لے جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں ملنا ایک ترجمہ تبدیل تو یہ ہوگی. انہوں نے اللہ نے اختیار دیا، تمہاری مرضی ہے، میری امانت خلافت لیتے ہو نہیں لیتے تمہاری مرضی. انہوں نے کہا یار ہمیں خدمت سے معاف. دوسری تبدیل کی گئی ابھی نہیں ملنا. اس حمل کے دونوں معنی ہیں عربی لغت میں. انکار کر دیا کہ اس میں خیانت کرے. عرب کہتے ہیں کہ حمل الامانہ، اس نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا. یہ عربوں میں ہر زبان میں ہوتا ہے. جن زبانوں کی ادب میں بڑی گہرائی آ جاتی ہے، یہ بہت اونچے چلے جاتے ہیں، یہ اپنے ادب کے اعتبار سے زبان جو ہوتی ہے وہ بھی ادبی ہو جاتی ہے. لکھنؤ والے ان کا مزاج بہت لفظی مزاج، نستعلیق، بڑے بند سمجھ کے رہنے والے، رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ عطر نہ لگا لیں. ان کے لیے بڑا مشکل تھا عطر کے بغیر سونا. آپ ان کے پرانی تعمیرات دیکھیں تو گھر میں 2 دروازے ہوتے تھے. جنازہ جو تھا کتنے دروازے سے نکالتے تھے، جس سے زندہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ جنازہ نہیں نکالتے تھے. قبرستان کا نام رکھتے تھے خضر. حضرت خضر علیہ السلام پہ موت نہیں آنی نا، تو قبرستان کے دروازے پہ ہوتا تھا کہ باب خضر، یعنی پال لیتے تھے زندگی کے لیے. اسی طرح عرب جو تھے یہ بڑا پال لیتے تھے. مثلاً سلیم کہتے تھے اس کو جس کو سانپ ڈس لے. اچھا سانپ کا ڈسا ہوا ہے اس سے مر جانا ہے، اس کا نام انہوں نے کہا سلیم، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ سلامتی دے دے، شفا دے دے. تو گویا وہ اس سے فال مراد لیتے تھے کہ برا لفظ منہ پہ نہ لائے، برے الفاظ سے کسی کو یاد نہ کرے. تو سلیم کہہ کے مراد لیتے تھے وہ کہ اس سے کیا کیا، اس کو سانپ سے کاٹ لیا. اسی طرح بہت جگہ پہ اچھے الفاظ سے برے معنی مراد دیتے تھے. حمل وہ کہتے تھے اس نے تو امانت کو اٹھا لیا. امانت کو اٹھا لیا یعنی خیانت کی اور امانت کا بوجھ اس کی گردن پہ لگ گیا. یہ ہے مراد، اس سے امانت میں خیانت کر دی. دوسرا عام سیدھا ترجمہ ابھی نہیں ملنا، انہوں نے انکار کر دیا، کہہ رہا ہوں امانت نہیں اٹھاتے. پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ ابھی نہیں ملنا، انہوں نے کہا ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. کیونکہ امانت اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ دے دینا اپنے ساتھ، ہم اپنے ساتھ بوجھ یعنی خیانت کا نہیں دیتے. اس لیے یہ جو ترجمہ ہے نا جن حضرات نے کیا ہے انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے. بریلوی حضرات میں مولانا مسعود سعیدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو تھے پیر صاحب نے تفسیر میں ترجمے کو ترجمہ تو انہوں نے اور کیا ہے، کوئی پہلے والا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن تشریح میں پیر صاحب کو لے آئے ہیں جو موقع ہم نے آپ سے عرض کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو پچھلے لوگوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لغت میں صاحب لسان العرب وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے، تاج العروج سے اس کی تصریح کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے خیانت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے یہ امانت ہمیں دے دے. اب امانت ان کے ذمہ آ گئی تو امانت کون سی، وہ کہتے ہیں کہ خلافت نہیں ہوئی، پھر اللہ کی اطاعت اور اس معنی میں نہیں ہوئی جو انسان کی. بلکہ امانت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم میرے بندے بن کے رہو گے یا نہیں. زمین میں نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا ہے کہ اگاؤ گی یا نہیں. آسمان تمہیں اس کام پہ لگا دیا، کرو گے یا نہیں. سورج چاند کو کہا تمہاری زندگی یہ امانت ہے کہ طلوع ہونا، روشنی ہوگی اور ڈوب جانا، اس سے اندھیرا ہوگا، کرو گے یا نہیں کرو گے. قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ہم نے ان سے کہا کرا، تمہیں میری بات ماننی ہے، تم بتاؤ میں تم سے جبر کر کے منوا لوں یا اپنی خوشی سے میری اطاعت کرو گے. آسمان اور زمینیں بولی اور اے رب ہم اپنی خوشی سے تیرا کام کریں، اپنی خوشی سے تیرا کام کریں. اگر زمین انکار کرتے تو پتھر کیسے ہوتے، بادل انکار کرتے تو سیدھے خدا کہتا ہے کہ چاند اور سورج کو دیکھ، اللہ کی نشانی ہے رات،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لشم سے جب سورج کی مجال ہے کہ جا کے چاند کے ساتھ نپٹ جائے، چاند کو چھو جائے. اللہ تعالیٰ کا کل کی ملک سورج اور چاند کو اللہ نے جس آربٹ اور مدار میں رکھا ہے سب اسی میں چل رہے ہیں. سورج اور چاند کبھی معاذ اللہ خدا کی نافرمانی کرتے اور آپس میں مل جاتے، اس کائنات میں بچے کیا؟ یہ زمین اپنے مرکز پہ ہے نا. یہ زمین اب سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین کی گریں کھول دی جائیں، کشی جس کی ختم کر دی ہے، تو 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ زمین خلا میں پہنچ کے سورج میں جا گرے اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں چل جائے، اور اس کائنات میں وجود ہی نہ رہے، انسان کا کوئی یاد کرنے والا بھی ہو نہ رہے کہ انسان نام کی کوئی مخلوق دنیا میں کوئی جانور پایا جاتا تھا یا کیا امریکہ اور کیا یورپ، کیا برطانیہ اور کیا ایشیا، سب کے سب 6 گھنٹے کے اندر اندر خدا ایک رسی کی ڈھیلی کر دے، اس کشش کو اللہ ختم فرما دے تو 6 گھنٹے کے اندر سورج میں چلی جائے. 7واں گھنٹہ کیا 6.5 گھنٹے بعد کسی کو پتا نہ چلے کہ اس دنیا میں انسان نام کی کوئی ہستی آئی تھی یا نہیں آئی تھی. اسی لیے خدا کہتا ہے کہ تم رات کو دیکھو، ہم چمڑی اس طرح کھینچتے ہیں نا جانور کی، اور وہ جانور کا جسم بیچ میں سے نکل آتا ہے، جس طرح چمڑی اس کی کھینچی جاتی ہے، ہم رات کو کس طرح کھینچ لیتے ہیں اور سورج روشن چمکدار ہمارے سامنے ہو جاتا ہے. ہم لوگ چونکہ ان نظاموں پر غور نہیں کرتے، غور بھی کریں تو ہم عادی ہو گئے ہیں نا، اس کے روز ہمیں نظر نہیں آتا. ایک آدمی کو خرچ کر لیجیے، کبھی ₹1,00,000 کچھ دے آپ خوش ہوتا ہے، اور جس بچے کو آپ روز ₹1,00,000 کا چیک دے دے اس کے لیے ₹1,00,000 تو پھر معمولی بات بن جاتی ہے، روز مل جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ابینا یا ملنا اس ساری کائنات نے کہا کہ اے رب ہم خیانت نہیں کریں، جس کام پہ تم نے لگا دیا کریں گے. وَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور پھر وہ ڈر گئے. 2 تفسیریں ہو گئی. ڈر گئے اس بات سے کہ اب اللہ نے امانت کر دیا ہے، دیکھو بڑی ذمہ داری ہے. وَشْفَقْنَا مِنْهَا، انہوں نے اقرار کر دیا تھا، ڈر گئے خدا کی امانت اپنے ذمہ لینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے بڑا جملہ، جو بات خدا نے نہیں کہی کبھی نہ کرے. ڈرنا چاہیے اللہ. لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، یہی اللہ کا حکم کہاں سے ہے؟ اللہ نے کہاں یہ بات فرمائی ہے؟ کہاں سے خدا کا حکم آ گیا؟ کوئی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن کو صحیح ہے، قرآن پاک کو دھیرے نہیں آیا. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں عام جملے میں کہ خدا کا حکم نہیں ہے. بھائی خدا نے کہا ہی نہیں، اللہ کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تربیت کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنے احکامات لکھوانے شروع کیے، خلافت جب ہوئی تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ ان لوگوں کو خوف لانے کا خط لکھو اور اس میں لکھو کہ میری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ رجوع کریں. سیکرٹری نے جملہ لکھا کہ یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا گیا ہے اور یہ کام تم لوگ کرو. وہ یہ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سیکرٹری کے پہلے جملے کو کٹوا دیا. انہوں نے کہا تم یہ لکھو آزاد یہ ابوبکر، یہ ابوبکر کی رائے ہے، ابوبکر نے یوں کہا ہے. یہ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی؟ وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کے دل میں اللہ ڈالتا تھا. ان کے بعد کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ حکم اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ نے اس میں رکھا ہے نہیں رکھا یہ اللہ دے سکتا. اس لیے ائمہ مجتہدین بڑے بڑے اپنے حکم کو براہ راست اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہتے تھے بھائی ہمارا اجتہاد ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی رائے ہے اس میں غلطی ہے، بس یہ کہتے ہیں. دوسرا مجتہد اس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ٹھیک نہیں، میرا اجتہاد ٹھیک ہے، باقی ممکن ہے ان میں بھی حق ہو. ٹھیک ہے باقی ممکن ہے ان میں بھی حق ہو. یہ چیزیں تھی اس لیے اللہ کی طرف براہ راست نسبت کر دینا اس چیز کی جو اپنے دل میں واقع ہوتی ہے یہ بڑی جرت کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہذا حلال و ہذا حرام، یہ چیز اللہ نے حرام قرار دی، یہ چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ پکتے ہیں اپنی زبان سے. اللہ کے معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کسی چیز کو حرام اور حلال بتا دیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے متعلق فرمایا آپ نے اپنا 2 قاضی جہنم میں جائیں گے, 1 آدمی جنت میں جائے گا. 66 قاضی جج جہنمی اور 33 جنتی. اس لیے کہ قضا اور فیصلہ کرنا کوئی آسان چیز ہو رہی. اتنا بچے ڈرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کہاں جا پہنچی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قاضی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی سودے کو قبول کر لے جائے اور قاضی لگ جائے. نہیں جاتا. مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قاضی نہیں مل رہا. حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, قاضی نہیں کہتے تھے نا اس میں نہیں پڑھنا. حتیٰ کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عبداللہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کرتے رہے ہیں. یہاں مدینہ منورہ کی قضا کا عہدہ قبول کرو. انہوں نے کہا حضرت میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قاضی نہیں کروں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا 2 جہنم میں جائیں گے 1 جنت میں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. کہنے لگے اچھا پھر مجھ سے وعدہ یہ کر کے اٹھو کہ تم میری زندگی میں کسی کو یہ بتاؤ گے نہیں. ڈر گئے کہ باہر جب بات جائے گی تو لوگ عبداللہ کی مان کر یا عبداللہ کی سن کر قسمیں کھانے لگیں گے تو قاضی کہاں سے آئیں گے. انہوں نے کہا حضرت آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ان کا اچھا آپ جاؤ کسی سے ذکر نہیں کرنا تم نے کہا کسی کے گھر. مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ مفتی اپنے فتوے کو اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا کہ نافذ کرتے, اگر حقیقت میں وہ بھی قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے, اس چیز کو نافذ کر دیتا ہے. مفتی کے پاس اختیار نہیں ہوتا. مفتی کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے, قاضی کہتا ہے حرام ہے اور مجھے پتا چلا نا کہ یہاں یہ کام ہوا ہے تو میں جیل میں ڈلوا دوں گا. یہ فرق. اس لیے فتوے میں بہت احتیاط کی, بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. آدمی جب پڑھتا ہے تو کہیں جا کر اتنے گہرے اور ٹھوس علم کے بعد کہ آدمی میں ملکہ پیدا ہوتا ہے جو فتوے کی بات کرے. اور بڑے بڑے اچھے مفتی فتوے کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ کیوں لکھا ہے, مسئلہ یہ آیا ہے. بڑی مشکل سے کوئی کہتا ہے کہ فتویٰ میں دیتا ہوں, میں سب کی وہ اڑا دیتے ہیں. اس لیے کہ کون سی بڑی ذمہ داری ہے. مفتی کے ساتھ حقیقت رابطے میں بیٹھا ہے. ایک آدمی سے آگے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کدھر ہے, مفتی صاحب میں جانا چاہتا ہوں. اب مفتی کو اگر نہیں پتا تو صاحب کہتے بھائی مجھے نہیں پتا خدا کا گھر کدھر ہے. کسی اور سے مفتی کو پتا ہے اور جان پوچھ کے دوسری راہ پہ لگا دیتا ہے. قیامت میں جو ملاقات ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا قبر میں کہ میرا ایک بندہ آیا تھا, میرا گھر تجھ سے پوچھ رہا تھا, مجھے پتا تھا میرا گھر کدھر ہے, تم نے اسے دوسری طرف لگا دیا. کیا خدا کو جواب دے گا؟ ہم دنیا میں غور کریں نا کہ آپ کا کوئی بڑا اچھا قریبی دوست ہے, کوئی آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا کہاں دوست اس محلے میں بڑا اچھا ہے یار, میری بڑی لائف ہے کہ گھر بتا دیں گے, آپ کو بتائے گا. اب اس کے وجود سے کہتے ہیں دوسری گلی میں چلے جاؤ. اب وہ دوست دوسری گلی میں چلا گیا تھا, کسی دن پھر دوست سے آ کے ملے گا, کہے گا تمہارے محلے میں کہاں سے گھٹا تھا اس مجھے غلط راہ پہ تو دوسری گلی بتا دی تھی. تو آپ سے کتنے ناراض ہوں گے کہ یار میرا گھر میں پوچھنے آیا تھا تو سیدھا راہ بتائی ہوتی, تم نے دوسری گلی کا بتا دے دی. اس لیے شرعی احکامات یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں. یہی چیز ساری کائنات میں اللہ نے کہا بشفقنا میں, ڈر گئے زمین و آسمان چیزیں کہ اللہ کی امانت. اللہ نے کہا بالکل یہ چیزیں ہم کریں گے, یا بالکل اللہ کی امانت نہیں کھائی. دونوں ترجمے, زمین نے کہا میں اگاؤں, آسمان نے کہا میں اپنی برکات ظاہر کروں گا, بادلوں نے کہا ہم برسیں گے, پہاڑوں نے کہا ہم اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے محمد انسان, اور انسان نے اسے اٹھا لی, سب نے انکار کر دیا. اب آگے کیا چیز اٹھا لی, یہاں پہنچ کے پھر وہ امانت کی تفسیر خلافت سے کر دیتے ہیں کہ انسان نے خلافت کو اٹھا لیا, یا انسان نے ہمت کی, کہا کیوں نہیں ہے رب میں تیری چیزیں اٹھاؤں گا. اے پروردگار جو چیز تو گئے میں امانت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. انہ کان ظلوما جہولا, اور انسان جو تھا اس اٹھانے میں ظلم اور جہول دو لفظ استعمال کیے ہیں.
انسان ظالم. مطلب یہ ہوا کہ انسان نے عمل میں تقصیر کر دی. ظلم عام طور پہ عمل نہیں ہوتا ہے، کچے نظریے میں ہوتا ہے، سوچنے میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ باعث ہو جائے، چلا جائے، لیکن عام طور پہ ظلم عملاً ہوتا ہے. انسان نے اپنے عمل کو خراب کر دیا. ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ خدایا تیری اطاعت کروں گا، یہاں آ کر اس نے اطاعت کو توڑ دیا، یہاں آ کے انصاف سے ہٹ. اس لیے سب سے اچھے معاشرے دنیا میں وہ ہیں جہاں جن معاشروں میں انصاف پایا جاتا ہے. جہولا، اور اللہ نے کہا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، ظالم بھی تھا اور بے علم ہو گیا، جہالت آ گئی. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی جس شعبے میں ہے اس کا علم حاصل کرے، وگرنہ لوگ اس پہ اعتبار کریں گے اور وہ لوگوں کو خراب کریں گے. آپ دیکھیں شہر میں بچے اپنے آپ کو استاد کہہ رہے ہوتے ہیں، دکانیں کھول لیتے ہیں، 4 دن کام نہیں کیا ہوا ہوتا اور 5ویں دن موٹر سائیکل کی ایسی اچھی دکان کھولتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے کہ موٹر سائیکل والا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں، اور وہ در حقیقت تجربہ کرتا ہے اس موٹر سائیکل پہ میکینک ہونے کے. میکینک جب وہ ہوتا 4 دن استاد کے پاس لگائے ہوتے، کوئی چیزیں کھائی ہوتی، استاد نے 2-4 مرتبہ مارا ہوتا تو کوئی سمجھ آتی نا، وہ تو تربیت میں رائے گی، وہ خود ہی میکینک صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا آ جائے. اب وہ استاد ہے پورے شہر کا، اشتہار دے دے گا کہ آؤ مجھ سے ڈرائیونگ سیکھو. اس سے پوچھے کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا اس چیز کے بارے میں. اسی لیے مسلمانوں نے جب خلافت کی تو مسلمانوں کے دیار میں، ان کے شہروں میں کوئی آدمی دکان نہیں کھول سکتا تھا جب تک سرٹیفکیٹ حکومت جاری نہیں کرتی. 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی ہے تو بڑے بڑے صاحب فن لوگ آگے ہندوستان پہ نکلو. ان میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو ہاتھ پھولوں کے بناتے تھے، مالی کام کرتے تھے. وہ لوگ تھے جو لوگوں کے لیے کپڑے سیتے، وہ آگے یہاں اور انہوں نے جا کر دنیا کے دوسرے ممالک میں بنا دی. کون لوگ تھے جو جوتے بناتے تھے، ایک سے ایک جوتا بناتے تھے. ہمارے یہاں جوتا ہے یہ سلیم شاہی جوتا کہلاتا تھا. سلیم شاہی جہانگیر نے سب سے پہلے اس نے بالغت پہنا تھا کہ یہ سلیم شاہی جوتا، یہ کہنا نہیں لگا. اب آپ دیکھیں جوتا کی جگہ پہ ملتا ہے نا، وہ بناتے تھے ایسا کہ اگر کانٹے پہ پاؤں آ جائے تو پاؤں اندر کانٹا گھس جاتا تھا. اتنے نرم و نازک جوتے وہ بناتے تھے. کیا تھے؟ مشکیزیں بنانے والے تھے، بڑے بڑے خوبصورت مشکیزیں بناتے تھے. لوگ فخر کرتے تھے. چوڑیاں بنانے والے تھے، ہر آدمی یہاں سے بھاگا. جلد بنانے والے بھی بھاگے. مسلمان پڑھے لکھے تھے، جلدیں ہوتی تھی. یہ جو آپ کا پنجاب ہے 90% پنجابی پڑھے لکھے تھے، 90% پنجابی پڑھے لکھے تھے. ایجوکیشن کالج کے پرنسپل نے لکھا کہ پنجاب کو کس طرح جاہل بنایا جا سکتا ہے. پنجابی جب جاہل ہو جائیں گے تو ان سے بھی فوجی بھرتی کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اقبال اور ان علاقوں میں یہ ہیں جو ٹرینڈ لوگ ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، لمبا قصہ خلاصہ کریے کہ انہوں نے کہا پٹواروں نے یہ جو پرنسپل تھا ایجوکیشن کالج کا، اس نے گورنمنٹ کو تجویز دی کہ آپ صرف اتنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی استاد اسکولوں سے پڑھانے والے ہیں ان کو تنخواہ گاؤں میں مل جاتی ہے، آپ اس تنخواہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں دیں. بس اتنا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جب استاد تنخواہ لینے جائے گا تو 2-4 دن پیدل رستے میں لگیں گے، 2-4 دن آنے کو لگیں گے، تو ہفتہ 10 دن تو اسکول ہی نہیں کھلے گا. جب مدارس نہیں کھلیں گے تو ہفتہ 10 دن بچے ہیں، 2-3 ہفتے گزرتے گزرتے یہ سب ان پڑھ ہو جائیں گے. اور جان بوجھ کے انہوں نے ان پڑھ کیا اور پھر اپنے لیے کام کیا. اتنے چیزیں 90% پنجاب پڑھے لکھے لوگوں کو. اسی لیے پنجابی شاعری آپ دیکھیں، وہ ایک شعر میں وہ بات کہتے ہیں جو پوری کتاب کی تفصیل ہو. پنجابی کے شعراء اتنے مشہور تھے لیکن لوگ اب پڑھتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو. بات میں کدھر کتابوں کی جلد بندی عام بڑی بڑی خوبصورت جلدیں بنائی جاتی ہیں. کراچی آپ جائیں، ایک خاندان ہے وہ اپنی جلدیں بناتا ہے، اس کی جلدیں دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنی نفاذ کرتے ہیں. چمڑے کی جلدیں بنتی تھی. ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہی لوگ جلدوں پر غلاف چڑھایا کرتے تھے
بہت خوبصورت گلاب، قرآن پاک کے طرف چڑھاتے ہیں لیکن عام کتابوں میں گلاب چڑھا کرتے تھے۔ حیدرآباد کے جو جلد والے تھے یہ بھاگے مکہ مکرمہ، وہاں جا کر مکہ میں دکان کھولنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی جوتوں کی دکان کھولنا چاہتا تھا، یہ جلد والے تھے، انہوں نے کہا مکہ عثمان خلافت ثانیہ تھی، انہوں نے کہا کہ مکہ میں دکان کھولنی ہے، تو میونسپل کمیٹی نے وہاں مکہ مکرمہ میں درخواست دی، تو انہوں نے کہا کہ دکان کھولنے کے لیے سرٹیفکیٹ ضروری ہے، آپ نے کہاں سے یہ علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بہترین جلد بناتے ہیں، وہاں نواب صاحب کے یہاں تھے، لیکن صاحب اب جنگ میں ضائع ہو گئے، کون اٹھائے 7 مکہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا دوسری ضرورت یہ ہے کہ جلد بنا کے دکھاؤ، تو جلد بنا کے دکھائی، تو اس میونسپل کمیٹی نے شہر کے میئر کو بھیجی، مکہ کی گورنر کہ یہ جلد والا ہے، یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ گورنر نے جلد دیکھی تو بڑی پسند، مکہ کے گورنر نے جلد کو خط لکھ کے ترکی استنبول بھیج دیا اور کہا یہ جلد بنائیے، کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے یہ اس کی درخواست صاف ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ مکہ میں دکان کھولے، تو اتنی اچھی جلد بنانے والے کو یہاں پر اجازت ہونی چاہیے۔ امیر خلیفۃ المسلمین سے پوچھ کے بتاؤ۔ خلیفۃ المسلمین ترکوں کے پاس جب پہنچا تو خلیفہ نے اس جلد کو مراجعہ کیا، انہوں نے کہا اس کو لکھو کہ مکہ میں اجازت نہیں، ہمارے پاس آ جائے، اتنی اچھی جلد ہے، ہمیں پسند آئی کیا ہے، اور اس سے جا کے استنبول میں دکان کھولی اور استنبول میں جلدیں بننے لگی۔ یہ مسلمانوں کے علاقوں میں ایک ایک آدمی حتیٰ کے بال کاٹنے والا جو تھا، یہ فن اپنا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ بال کاٹنے کی، اور ہمارے یہاں یہ ہے زبان امانت کی صرف نہیں رہی نا، تو نیورو سرجن بھی سول اسپتال کے 2 سال پہلے جعلی نکلے، یہ نیورو سرجن ہے ہی نہیں، اور لوگوں کے کھوپڑیاں کھول کے دماغ کے آپریشن کر۔ ایسے ایک اور بات یاد آتی، چلیے کوئی بات کرتے ہیں پھر آئندہ سے۔ باقی حیدرآباد باورچی رکھے جاتے تھے، سرٹیفکیٹ ہوتا کہ کس کے یہاں یہ کھانا پکانے کا کام کرتا ہے، وہ پھر سرٹیفکیٹ دکھاتا تھا کہ جناب فلان فلان کے یہاں نے کام کیا ہے، اور ڈرتے تھے کہ کہیں ذائقہ نہ ملا دے۔ تو حیدرآباد میں باورچی گیا اور جنگ ہو چکی تھی، اس سے نواب صاحب نے کہا کہ میں باورچی ہوں۔ نواب صاحب نے کہا کیا کھانا پکاتے ہو؟ اس نے کہا جو کہیں، تو پہلے کون کا کام کیا؟ فلان فلان جگہ تو سب کوئی سند کام کھانا پکا دیتا ہوں، آپ کھائیں، پسند آئے تو رکھ لیجیے، تو نہیں۔ تو حیدرآبادیوں کے کھانے کیا نزاکتیں اب تک بھی، بگارے بینگن اور ان کا خوبانی کا میٹھا اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہی جانتے ہیں سارے۔ حیدرآباد کے نواب صاحب نے سکھا سبھی پکاؤ، اس نے نواب صاحب سے کیا پکاؤ؟ اس کا جو سب سے ایسی بدعام کھانے کے لیے دال پکا دیتا ہوں، پھر آپ دال چکھیں؟ کہا ہاں، تو نے کہا ماچھ کی دال، نواب صاحب نے اجازت دے دی، ماچھ کی دال ہو گئی۔ اگلے دن آیا کہ اتنے پیسے دینے ہیں، نواب صاحب نے دستخط کر دیے، پھر اگلے دن اتنے پیسے، نواب حیران ہوا پڑھ کے، اور اس نے کہا کہ 100 روپے سے زیادہ دے دیے، یہ ماچھ کی دال کیا چیز ہے، پکی نہیں دے رہی، پیسے دے دیے، اس کا ہفتے بعد پکے گی، ہفتے بعد کٹی ہے۔ نواب صاحب باغ میں ٹہل رہے تھے اور بڑے پریشان، اور انہوں نے ایک درخت کہیں سے منگا کے لگایا تھا، اور درخت جو تھا وہ ہرا نہیں سوکھ گیا، مٹی ہے جو چیز بھی رات نہیں آئی ہوگی، جو بھی ہوا ہوگا، تو بڑے پریشان تھے، بڑے بڑے مالیوں کو بلایا کہ درخت کا کچھ کرو، مجھے بڑا اس کا شوق ہے، اور یہ درخت اب بالکل جھڑ گئے سارے پتے اس کے۔ تو اتنے میں وزیر نے آ کے کہا کہ حضور وہ باورچی کھڑا ہے اور یہ ہل ہے، تو انہیں بڑا غصہ آیا، کہنے لگے ہفتہ ہو گیا دال نہیں پکی، اور ہفتے کا کہہ رہا تھا اتنے دن گزر گئے، 100 روپے سے زیادہ بلاؤ اس کو۔ جو لسٹ دیکھی تو حیران ہوئے کہ اس پہ 100 روپیہ اور لگے گا، 200 روپے دال لگنے میں، 1880 کی 1870 کی بات ہے۔ تو انہوں نے کو ڈانٹ دیا کہ پیسہ کھلا لگ رہا ہے، اتنے 100 روپے لگ گئے اور ابھی تک ماچھ کی دال نہیں بنی۔ ڈانٹ سن کے وہ چلا گیا، ہنڈیا اٹھا کر دیا
اور کہنے لگا کہ نواب صاحب افسوس ہے آپ میں، فن کی قدر نہیں آپ نے جانی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ماچ کی دال پکانا کتنا مشکل ہے، اور آپ کو پتا نہیں ہے اس میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کتنی راتیں جا کے کام کرنا پڑتا ہے. اور آپ جیسے کیا میں ٹھہر نہیں. نواب اتنی رات کیا اٹھا کر اس دیوار پہ وہ درخت سے لے ماری. درخت پہلے ہی وہ بنا ہوا تھا، وہ رہ گیا تھا ایک بنا ہی، اور چلا میں بھی لا کے چلا گیا، ختم ہو گئی بات. ہفتے کے بعد نواب صاحب کا درخت خراب، بڑا ٹھنڈا اس کو کہ کیا چیز آخر اس میں ڈالی تھی انڈیا نے کہ درخت بڑا ہو گیا. بڑے دوسرے کو بہت چیزیں نہیں ملا انہیں. افسوس کے ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھاتے تو کتنی طاقت ملتی. یہ تو مرا ہوا درخت اس کی ہڈیاں آدھی بنی ہوئی زندہ کر گئی. اس لیے یہ جو امانت کا وقت ہے نا، یہ امانت کا وقت اللہ کہتا ہے حمل الانسان، انسان نے اٹھا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو استعداد کے مطابق ثابت کرے، دعوے کے مطابق ثابت کرے. دعویٰ کرتا ہے مارکیٹ میں آ کے بیٹھتا ہے تو یہ دعویٰ ہے کہ میں حکیم ہوں، 4 آدمی جائیں تو ثابت ہو جائے باقی سب صحیح. ڈاکٹر دعویٰ کرتا ہے کہ علاج کر سکتا ہے، چاہے 4 آدمیوں کو دوا دے تو پتہ چلے گا. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب والا میں مسئلے کو حل کر دوں گا تو حل کر کے دکھائے. جھوٹے دعوے کرنے سے منع کر دیا. ہمارا انسان اللہ نے کہا ظالم و جاہل ہے. ایک اس کی تفصیل یہ کی گئی کہ دعوے پر پورا نہیں کرا، عمل کے معاملے میں ظالم ہو گیا، عمل صحیح نہیں کیا، اور علم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، خام تھا علم کے کام میں دخل دینے لگا تو جاہل ہو گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تفریق کیسے ہوتی ہے، دوسرا ترجمہ بھی ہے اس کا انشاءاللہ.